بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالہ نمک کے ساتھ کھا کر نکلو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ جب بھی تم پہ کوئی سخت مصیبت یا پریشانی آئے تو تم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صحیح لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادت شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہونا کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بے شک قیمت خیال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ میری ذات بھلے اچھی نہ ہو لیکن یقین مانو فرشتے تم بھی نہیں۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ میرے چھوڑنے کی دیر تھی، وہ مر گیا کسی اور پہ۔ محبت کے بدلے محبت ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کبھی بھی صلہ نہیں مانگتی، لیکن ہماری بے تحاشا محبت کی کوئی بے قدری کرے تو ذات بکھر کے رہ جاتی ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس رب پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے تھے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفقتیں بھی۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، درد والوں کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے محبت کو، کیونکہ یہ جذبات مرنے لگتے ہیں جن پہ ہم جان تھے کبھی دیتے، کیوں وہ انجان لگنے لگتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے، بس ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ بہت سے دلاسے بہت ضروری ہوتے ہیں مگر میسر نہیں ہوتے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔
مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے اور وہ ہے مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ بنا دیکھے کی جائے، محبت میں حاصل نہ حاصل کا خیال نہیں کرتے، محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے والوں کا نام ہے، محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے، محبت ہر انجام پر سر جھکا دینے کا نام ہے، محبت میں گلہ نہیں کرتے، محبت ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ تو اندر سے دیکھتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر سکتے، شاید ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، لیکن جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص تم کو سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ مردوں کی زیادہ تر نسل بد کردار ہے تو انہیں چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی پرورش کریں۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مثال دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے، جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے اس پر ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ واپس نہیں آتا۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا یہ غلط ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے، طواف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خواہش، خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہو جاتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔